اب امراض بیماری کا جادو وہ ہے جو جسم کے کسی عضو یا اس کی کسی کارکردگی میں بیماری، درد یا معذوری پیدا کرتا ہے۔ یہ بیماری جسمانی، عصبی یا حسی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور طب اسے پوری طرح سمجھنے یا علاج کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ یہ سب سے خطرناک قسم کا جادو ہے کیونکہ یہ بیماری کی شکل میں چھپ جاتا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں جی ہاسپٹل میں جاؤ، لیکن اندر کوئی اور ہوتا ہے معاملہ۔ روحانی اثرات اور جسمانی اثرات آپس میں مل جاتے ہیں، متاثرہ شخص کو ڈاکٹر اور راقی دونوں میں الجھا دیتا ہے۔ جادو مرض یعنی امراض کا جادو، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جادوگر اس قسم کے جادو سے یہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جسمانی طاقت کم ہو اور جسم کمزور ہو جائے، کسی خاص عضو کو متاثر کیا جائے، مثلا معدہ، اعصاب یا حواس۔ متاثرہ شخص ذہنی اور نفسیاتی طور پر الجھ جائے، عبادت سے دل ہٹا جائے یا کمزور ہو جائے، شفا کے لیے اللہ کے بجائے کسی اور پر انحصار کرے۔ امراض کے جادو کی اقسام اثر کے مقام کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اب امراض مرض کی جمع ہے اور مرض کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ تو پہلا ہے معدے کا جادو، شدید یا دائمی درد بغیر طبی وجہ کے، یہ نشانیاں اس کی: پیٹ کا پھولنا، گیس، قبض، موشن لگنے، ٹھیک ہے۔ رقیہ کے بعد قے یا متلی، پیٹ میں بھاری پن یا حرکت محسوس ہونا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے فالج یا معذوری کا جادو، ہاتھ یا پیر میں جنجنانا یا بھاری پن، جنجناہٹ جس کو آپ کہتے ہیں۔ اچانک کمزوری کا بھی ہوتا ہے جادو۔ عصبی درد جگہ جگہ، ٹھیک ہے۔ اعصاب کا درد یعنی جگہ جگہ۔ طبی تشخیص غیر یقینی یا بدلتی ہوئی، ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر کے پاس بدلتی رہتی ہے، آج یہ آیا ٹیسٹ میں، کل یہ آ گیا، پرسوں یہ آ گیا، یہ صاف ہو گیا ٹیسٹ۔ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی ٹائم دیتے رہتے ہیں کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ان کو، ٹھیک ہے جی، اگلی بار آئیں، آج یہ ہے وہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ایکچولی ان کو۔ کچھ حواس کا معطل ہو جانا، یہ بھی جادو کی قسم ہے۔ حواس خمسہ کتنے ہیں؟ خمس کا مطلب 5، ٹھیک ہے۔ دیکھنا، سونگھنا، بولنا، سننا اور چھونا۔ اللہ اکبر۔ اب بغیر جسمانی وجہ کے نظر کی کمزوری یا دھندلا پن، ٹھیک ہے۔ کانوں میں شور یا سماعت کی کمی، وقتی طور پر سونگھنے یا چکھنے کی حس ختم ہو جانا، حواس کے ساتھ مسلسل درد یا دباؤ، مرض کی نقل کرنے والا جادو، کسی معروف بیماری کی علامات ظاہر کرنا، قولون کی بیماری جیسا جادو، دل کی بیماری جیسا جادو، دورہ، ڈپریشن یا ذہنی بیماری جیسا جادو، طبی علاج کا اثر نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ خواب اور وسوسہ، جادوئے مرض یعنی امراض کے سحر کے ساتھ اکثر خواب اور داخلی وسوسے ہوتے ہیں جو روحانی اثرات یا خادم سحر کے وسوسہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ خواب کیا ہے؟ درد یا بیماری دیکھنا، خون، قے یا دانت گرتا ہوا دیکھنا، موت یا معذوری کا خوف، ڈاکٹروں یا اسپتالوں میں ناکامی دیکھنا۔ وسوسہ کیا ہے اس میں؟ ایسے جادو میں موت یا حرکت کی کمی کا خوف، شفا نہ ہونے کا خوف، دوسروں یا خود کو نقصان پہنچانے کا خوف، اپنے پاک رب سے مایوسی کرتا ہے نا شیطان، ڈالتا ہے ذہن میں، اور نہیں شفا نہیں تمہیں دوں، ان الشیطان لکم عدو مبین،
چھپا ہوا نہیں، واضح دشمن، نظر نہ آنے والا دشمن. تو تم نے بھی ڈبل تیاری رکھنی ہے. نظر آنے والے پہ تو بندہ کر لیتا ہے دفاع. جو اس کو دیکھ سکتے ہیں اللہ، انہوں نے جو ہدایات دی ہیں اس کے اوپر چل کے تم اس کو دیکھ کر مقابلہ کرنے والے دشمن جو بندہ ہے نا، اس سے بھی بڑھ کر تم اس کا مقابلہ کر سکو گے اگر اللہ کی باتوں پہ عمل کر لیا. کیونکہ دیکھ کر مقابلہ کرنے والا وہ اپنے دماغ سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اللہ کے دیے ہوئے سسٹم، اس سے تو کوئی نہیں جیت سکتا. اپنے انسان کا دماغ پھر بھی دھوکہ کھا سکتا ہے، آنکھ کبھی. اچھا، اب دوسروں یا خود کو نقصان پہنچانے کا خوف، دوسروں کو یا خود کو نقصان پہنچانے کا خوف. بیماری کی سنگینی پر شک. راقی کو یہ فرق کرنا چاہیے کہ کون سا وسوسہ عام نفسیاتی ہے اور کون سا جادو سے پیدا ہوا. امراض کا جو جادو ہے اور دیگر امراض کا اس سے تعلق کیا ہے؟ جادوے مرض اور دیگر امراض کا تعلق. اگر جادو اندرونی ہو، مس سے اندرونی کے علامات غالب ہوں. اگر جادو بیرونی ہے تو مس سے بیرونی کے علامات ظاہر ہوں. اگر خادم اندرونی ہو اور بار بار اثر کرے، ٹھیک ہے، مس سے عاشق کے علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو رہ رہا ہے ماں سے ساتھ وہ عاشق تو ہو ہی جاتا ہے رہ رہے کے ساتھ. اب راقی کے لیے خلاصہ یہ ہے کہ امراض سحر، ٹھیک ہے، سحر امراض آپ اس کو کہہ لیں، قصدن کیا جاتا ہے، ایسے ہی نہیں ہو جاتا. تشخیص کے لیے علامات اور قرائن جمع کرنا ضروری ہے. طب کا احترام کریں، رقیہ مکمل کرتا ہے، ٹھیک ہے. رقیہ ایک جیسا رہے، لیکن علاج کا طریقہ جادو کی نوعیت اور مقام کے مطابق بدلتا رہے، ٹھیک ہے. کوئی تلوار چلا رہا ہے، تلوار ادھر سے نہیں چل رہی، دوسری طرف سے چینج کریں تھوڑا سا آپ اپنی ڈائریکشن، وار کریں، لگے گی انشاءاللہ، فائدہ ہوگا. اللہ اکبر. اہم کیا ہے اس میں؟ جادو کا وسوسہ اور مواد کھانے پینے، چھڑکانے، دفن کیے جانے کی نشاندہی ضروری ہے. خادم اندرونی یا بیرونی کی شناخت بھی لازمی ہے. اگر کیونکہ ہم نا علامات پڑھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کی، ریکارڈنگوں میں موجود ہیں، مل جائیں گی. اگر خواب یا شہوانی علامات ہوں، امکان ہے کہ خادم مس عاشق میں تبدیل ہوا ہے. خادم سحر تھا پہلے، لیکن وہ مس عاشق میں تبدیل ہو چکا ہے. جیسے کوئی نوکر رکھو گھر میں تو وہ پردے کا خیال اگر عورتیں نہ رکھیں گھر کی تو وہ کیا ہوتا ہے پھر؟ آگے سمجھدار ہیں آپ لوگ. اللہ اکبر. امکان کا مطلب ہے کہ یہ امکان ہے کہ خادم مس عاشق میں تبدیل ہو چکا ہے. درست تشخیص نصف علاج ہے. علامات کو ایک دوسرے سے جوڑنا راقی کا علم ہے. یہ آپس میں دہرائی کرنے سے آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے کا مطالعہ ایک طرف اور 1 گھنٹے کی دہرائی ایک طرف، بیٹھ جاتا ہے ذہن میں. مفید روابط کیا ہیں؟ مواد اور طریقہ واردات کیا ہے؟ مس اندرونی. اب روابط کیا ہیں اس سے آج کے اس لیسن کے ساتھ؟ مواد اور طریقہ واردات، کہاں سے کیسے ہوا یہ سحر؟ مواد کیا ہے؟ اس کا مدفون ہے، لٹکایا گیا ہے، دفنایا گیا ہے، ناری ہے، خشکی کا ہے، تری کا جادو ہے،
جی لٹکایا ہے، ہوائی ہے یا آگ کا ہے، کیا ہے، یہ آئے گا آگے. اس کی ڈیٹیل اس میں ہم آگے پڑھ سکتے ہیں. مواد اور طریقہ واردات یہ دیکھنا چاہیے ریکارڈنگوں میں سے، ٹھیک ہے. کیسے داخل ہوا جادو. دوسرا دیکھنا چاہیے مس اندرونی ہے یا بیرونی، مس عاشق ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھنا چاہیے. تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ اس میں اچھے طریقے سے ڈیٹیل کے بعد دیکھ سکیں گے کہ مریض کا علاج کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. آگے ایک بات یہ آ رہی ہے کہ باب ہے امراض، یعنی سحر امراض. سبق اول، جادو ایک بیمار کرنے والی وجہ، شرعی و عملی بنیاد کیا ہے. اب تمہید اس کی ہے، جادو شرع کے مطابق صرف خیال یا نفسیاتی وہم نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقی مرض ہے. یہ جسم، دل اور دماغ پر اثر رکھتا ہے. شیطان جن سب سے پہلے آپ کے دل اور دماغ کو کنٹرول میں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے ان کو میں نے کنٹرول میں کر لیا تو یہ خود ہی آگے باقی اعضاء کو کنٹرول میں کر لیں گے، آسان ہو جائے گا. باقی ٹہنیاں وہ نہیں پکڑتا، عقل ہے نا اس میں بھی، وہ ڈائریکٹ جڑ پہ ہاتھ ڈالتا ہے. دل اور دماغ. میوٹ کر دیں جی، میوٹ کر دیں، جو بھی آئے آپ ساتھی میوٹ کر دیا کریں اس کی طرف سے. اچھا، جادو شرع کے مطابق صرف خیال یا وہم نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی مرض ہے. یہ جسم، دل اور دماغ پر اثر رکھتا ہے اور اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اس کا علاج اور تشخیص بھی اسی طرح کیا جاتے ہے کہ جیسے دیگر بیماریاں. غلط فہمی یہ ہے کہ جادو ایک غیر واضح یا غیر قابل تشخیص حالت ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، اس کے آثار و علامات ہیں، اس کی تشخیص اور علاج ممکن ہے. نبی علیہ السلام کی ہدایت سے دلیل، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو جادو ہوا اور وہ شدید بیمار ہوئی. بنو زہر نے انہیں ایک طبیب کے پاس لے گئے جس نے کہا آپ مجھے ایک مسحور عورت کے بارے میں بتا رہے ہیں. یعنی علامات سن کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کیا مسحور عورت کی علامات ہو سکتی ہیں جو تم بتا رہے ہو مجھے. اس سے معلوم ہوا کہ معالج ہوتا ہے. علامات جسمانی اور نفسیاتی سے ہی تشخیص ممکن ہے. اب ہمارے سامنے فارم آتا ہے نا، کئی لوگوں نے کہا جی آپ کوئی مطلب ہے کہ رشتہ تو نہیں کروانا چاہ رہے، اتنا لمبا فارم بھیج دیا ہے، علامات لکھو، خوابیں لکھو، ٹھیک ہے، تعلیم لکھو، ہیں جی، بیچ میں کہ نماز کتنی پڑھتے ہو، تعویذ کبھی استعمال کیے یا نہیں کیے، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ. اچھا، روزی اور رزق حلال ہے حرام ہے، کیا کرتے ہو. کہتے ہیں یہ کوئی رشتہ فارم آپ نے بھیج دیا کیا؟ اللہ کے بندو یہ تشخیصی فارم ہے، یہ آپ نہیں بتاؤ گے تو ہمیں غیب کا علم تھوڑی ہے. یا ہم غیر شرعی جادوگر تو نہیں ہے جو جنات سے مدد مانگ کے غیر اللہ سے، ہاں جی، اللہ کو چھوڑ کر تو آپ کے بارے میں معلوم کر لیں گے موکلین اور یہ وہ جو شرک و بدعت ہو رہی ہیں. آپ ہمیں بتاؤ گے تب ہم تشخیص کریں گے اور اس طرف بڑھیں گے. آپ ہمیں غلط گائیڈ کرو گے، غلط میڈیسن آپ کو دیں گے اور اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے، آپ پہ ہے. ہاں ہم معالج ہیں، ہم آپ کی سچ سن کر سچا علاج کریں گے، آگے انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے آپ. نہیں قاری صاحب اسی دس دیے تو تہاڈا کی فائدہ، تسی کہ جے پیر ہو. او بھائی ہم پیر نہیں ہیں، جادوگر نہیں ہیں، جنات سے مدد عبادتیں کر کے ان سے نہیں پوچھتے کہ یہ مریض کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم قرآن و سنت والے راقی ہیں. جی آپ مسئلہ بتائیں گے، آپ کو علاج کر دیں گے، بتا دیں گے. اصل میں ایسے بنا دیا گیا لوگوں کا ذہن، کانٹیکٹ کرتے ہی آ کے لوگ دوسری بات ہی نہیں کرتے. قاری صاحب ہم نے حساب کرانا ہے، میرا یہ نام ہے، میری والدہ کا یہ نام ہے، ہم سب فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جادوگروں سے ہو کے آیا بندہ. پھر اس کو سب سے پہلے میں توحید کی طرف لیکچر وغیرہ بیچ کے کہتا ہوں یہ تمہارا علاج ہے، پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو. یہ معاملہ ہے. اچھا، تو رقیہ یا علاج میں علامات کا مطالعہ اہم ہے، نہ کہ صرف قیاس و خیال. علامات جسمانی اور نفسیاتی سے ہی تشخیص ممکن ہے.
اب متعدد روایات اور معنی کی تصدیق. روایات میں لفظ مطبوبہ آیا جس کا مطلب ہے مسحور، یعنی جادو کے اثرات کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہوتا تھا. علماء نے بتایا کہ پرانے زمانے میں جادو کو بیماری کے طور پر سمجھا جاتا تھا اور اسی طرح علاج کیا جاتا تھا. جادو ایک بیماری ہے. بعض لوگ نبوی زندگی پہ اعتراض کرتے ہیں، جی ان پر جادو ہوا تو وہی کیسے محفوظ؟ وہی اس طرح محفوظ کہ وہی بیماریوں کی طرح بیماری تھی، نبی پہ بھی آئی، لیکن صرف خیال ان کو تھوڑا سا ہوتا تھا. وہی الہی اس سے کوئی متاثر نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن کی حفاظت، سنت کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا تھا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، دلیل ہے. تو جو رہتی دنیا تک نافذ ہونا تھا جس شریعت نے، اللہ اس کو غیر محفوظ بنا سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں. تو اعتراض کرنے والوں کے منہ پر زوردار تمانچہ ہے یہ جواب. اب علماء کا اجماع کیا ہے؟ جادو حقیقتاً بیماری ہے اور اس کی اثرات جسم اور دل پر واضح ہیں. ابن قیم فرماتے ہیں جادو مرض ہے، علاج اس کی وجہ مادے کو ختم کرنے میں ہے. ٹھیک ہے. ابن تیمیہ فرماتا ہے جادو دماغ اور جسم میں اثر ڈالتا ہے لیکن اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے. فتاوی ابن تیمیہ پڑھنا چاہیے. جادو جنات کے ایسے دلائل سے ماشاءاللہ اس میں طریقے ہیں نا. ابن باز، ابن عثیمین، جادو حقیقت ہے اور شرعی علاج ہے، یہ بتایا گیا ہے ان میں، ان کے اقوال میں. یہ اس اجماع سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو کو انکار یا کم مطلب ہے کہ یہ کمی اس میں انکار کرنا غلط ہے. یہ صرف نفسیاتی وہم نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک حقیقت ہے. صالح اور غافل کی حالت میں فرق. جادو لگ سکتا ہے لیکن اثر کمزور اور محدود ہوتا ہے. نیک بندے پر، صالح پر اور غافل پر فرق. صالح نیک بندے پر جادو آ جاتا ہے لیکن اثر کمزور اور محدود ہوتا ہے. غافل پر اثر زیادہ طاقتور اور گہرا ہوتا ہے. ابن قیم فرماتے ہیں جادو صرف کمزور دل والوں پر اثر کرتا ہے کیونکہ شیطانی ارواح انہی پر قابو پا سکتی ہیں. اللہ کے قریب جتنے ہو گئے، اسلام کے قریب، جادو کم اثر ڈال سکتا ہے. اور جتنا اللہ سے، اسلام سے دور ہوگے، من مانی لائف گزار رہے ہوگے، شیطان کا آپ لقمہ آسانی سے بن جاؤ گے. اچھا جی، راقی کے لیے خلاصہ اس میں یہ ہے، جادو ایک مرض ہے، تشخیص، علاج اور شفا ممکن ہے. تشخیص علامات سے کی جاتی ہے، نہ کہ قیاس و خیال سے. اصلاح قلب اور ذکر اللہ. قبض الوقوع یعنی جادو ہونے سے پہلے کیا ہے؟ حفاظت. بعد از وقوع کیا ہے؟ علاج. صبح شام کے اذکار، سونے جاننے کے حفاظت کے اذکار، یہ کیا ہیں؟ قبل از وقوع، جادو اثر انداز ہونے سے پہلے. زرہ پہنی ہوئی ہے آپ نے، زرہ ہے یہ، اور ایک ہے کہ تلوار لگ گئی ہے، اب اس کے لیے زرہ نہیں پہننی ہے ایک اور زرہ پہن لو اٹھا کے، نہیں. زرہ تھوڑی سی اتار کے محفوظ مقام پہ جا کے اس زخم کی مرہم پٹی، بلڈ روکنا، علاج کرنا. ٹھیک ہے، زرہ پہنی رکھو، بڑے اور اٹیک ہونے سے بچائے گی. زرہ بھی رکھو ساتھ، حفاظتی اذکار بھی رکھو صبح شام کے، لیکن ساتھ جو ہو چکا ہے اس کا علاج مخصوص وہ بھی لازمی ہے. اثرات کمزور ہوں گے، لازمی ہوں گے صبح شام کے حفاظتی اذکار سے، لیکن پکا علاج جادو کی جو وجہ ہے مدفون ہے تو اس دفن شدہ کو نکالنا، مرشوش ہے تو وہ نکالنا. بعض اوقات رقیہ دعاؤں سے ہی نکل آتا ہے. دوسرے نمبر پر اللہ خواب میں دکھا دیتا ہے. تیسرے نمبر پر اللہ ادھر ہی ختم کر دیتا ہے اس کو. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ دعاؤں سے ہی جدھر ہے وہ مدفون ادھر ہی ختم کر دے، جل جاتا ہے وہ، اثرات ختم. یہ بھی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ.
بعض کا الٹی موشن سے اسی ٹائم نکل آتا ہے. افسوس ہے رقیہ کا نام سے ہی واقف نہیں ہے ہماری پاکستانی عوام. رقیہ کا نام ہی پوچھو ان سے تو کہتے ہیں یہ کون سی لڑکی کا نام ہے رقیہ. وہ بھائی رقیہ تو شرعیہ من القرآن والسنہ، کتاب و سنت کے مطابق علاج، پڑھائی، یہ رقیہ ہے، دعا ہے. اچھا بعض قبل وقوع حفاظت ہے، بعد وقوع اثر کو کمزور کرنے والے علاج. نہ زیادتی کریں نہ انکار. جادو موجود ہے لیکن ذکر اللہ سب سے بڑی طاقت ہے. خلاصہ کیا ہے؟ جادو ایک بیمار کرنے والی وجہ ہے. ٹھیک ہے، جادو ایک بیمار کرنے والی علت ہے جسے علامات سے پہچاننا اور شرع کے مطابق علاج کیا جاتا ہے. صلاح اس سے کمزور کرتی ہے، یعنی اپنی اصلاح کرتے ہوئے زندگی گزارے، قرآن و سنت کی مضبوطی سے پکڑے رکھیں، وہ جادو کمزور ہو جائے گا. غفلت جو ہو گئی نا قرآن و سنت سے، اسے مضبوط کرے گی. اور سب کچھ اللہ کی تقدیر، اللہ کی اذن سے ہوتا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اللہ اکبر. تو کیا سمجھ آیا جی؟ ذیشان صاحب آپ ذرا دہرائیں نا. یہ بھی بتائیں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ ہاں جی، ہاں جی آپ بتا دیں، دوسرے جو بھائی ہیں. مولانا صاحب جی مائک کھول کے بولیں، کیا سمجھ آئی ہے لیسن کی؟ جادو ایک بیماری ہے. جی اپنے الفاظ میں بتا دیں، کوئی وہ نہیں ہے، زیادہ ٹینشن نہ لیں، اپنے الفاظ میں جو سمجھ آئے بتا دیں خلاصہ. جادو ایک بیماری ہے اور اس کے جاننے کے لیے اس کے علامات معلوم کرنا پڑے گا. اس کے بعد سے قرآن سنت سے اس کا علاج کرے گا. کتنے اسٹوڈنٹس ہیں باقی ہم 2 اور ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے. میوٹ کر دیں جی، شور آ رہا ہے، ریکارڈنگ صحیح ریکارڈ نہیں ہوگی، پھر شور میں پھر ریکارڈنگ خراب ہو جائے گی. جو نیو اسٹوڈنٹ بھی ہے اس کو بھی میوٹ کر دیں آپ ساتھی. اچھا تو المنشور الاول یہ ہے کہ دھوکہ بازوں کا پردہ فاش کرنا اور عورتوں کو چھونے کی حرمت. اس فیلڈ میں نا عورتیں زیادہ جاتی ہیں. ہر کوئی جو لباس بدل کر آئے وہ شیخ اور عالم نہیں ہوتا. حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں مطلب ہے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا تھا کہ وہ عورت کا علاج کر رہا ہے، لیکن جو دیکھا وہ دین یا صحیح رقیہ سے متعلق نہ تھا. ٹھیک ہے، لفظ شیخ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. علم کے شیخ ہوتے ہیں بعض لوگ، پیشہ ور شیخ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، شیطان کے شیخ یا دھوکہ باز شیخ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ شخص مذہب کے نام پر بہت بڑے گناہ کر رہا ہے. دھوکہ، نغمہ اور فون سے مطلب ہے کہ بات ہے کہ یہ عجیب و غریب قسم کے اس کی ہو چکی ہے یہ ساری باتیں نا. اس کی ہم نے مثالیں پڑھی ہیں کہ کیا کیا علامات ہیں جادوگر کی. ٹھیک ہے، یہ شخص ایسے پڑھتا ہے دعائیں وغیرہ جیسے گانے یا جی کسی عیسائیوں کے نغمے جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، مقصد صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنا، خشوع خضوع نہیں ہے، مزاحیہ اور افسوسناک. ٹھیک ہے، اور عورتوں کے مخصوص حصوں کو چھونے کی سخت حرمت ہے. عورتوں کو دیکھنے کی بھی اس میں مطلب ہے کہ حرمت ہے، عورت سے دوری ہے. یہ صحیح شیخ ہوگا. اب ہوا کیا
کہ اس نے عورت کی شرمگاہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا، جن سے کہہ رہا تھا نکل نکل نکل. نامحرم عورت اور یہ لعنتی عمل، ٹھیک ہے، آپ اندازہ لگائیں، یہ سب سے بڑا منکر ہے. شرعاً ہاتھ یا نظر سے عورت کو چھونا یا دیکھنا بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے. قیاس کیا ہے؟ ڈاکٹر سے مطلب ہے کہ ڈاکٹر سے آپ قیاس نہیں کر سکتے اس چیز کو. ڈاکٹر صرف ضرورت کے مطابق جسمانی معائنہ کرتا ہے، لیکن رقیہ میں دل، اللہ سے تعلق اور دعائیں کافی ہوتی ہیں. یہ تو بے پردگی کا مرتکب ہو کر اللہ کی خلاف ورزی کر رہے، شیطان کو راضی کر رہے، فرشتے بھاگیں گے، شیاطین ہی آئیں گے آپ کے علاج میں شامل ہوں گے، لہذا ایسے بس علاج نہ کروائیں. ہاتھ کو اوپر نیچے حرکت دینا، ٹھیک ہے، شرمگاہ سے ناف تک شہوت پیدا کرنے اور تجاوز کرنے کے مترادف ہے. صحیح رقیہ صرف پڑھائی، اور اگر ٹچ کرنا ضروری ہے تو مریض خود جو ہے نا اپنے سر پہ ہاتھ رکھے اور دعا پڑھ لے، ٹھیک ہے، نہ کہ دھوگا باز جو ہے نا عورت کے جسم سے کھیل. یہ بھی ہو رہا ہے. طبی خطرہ کیا ہے؟ رحم پر ہاتھ، یہ چیزیں کرنا سخت خطرناک ہے. یہ علاقہ نازک اعصاب اور خون کی باریک نالیوں سے بھرا ہوا ہے. عورت کا بے ہوش ہونا جن سے لڑائی نہیں ہے بلکہ اعصابی صدمہ، ٹھیک ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اندرونی مطلب ہے کہ خون بہنا یا مستقل معذوری بھی ہو سکتی ہے. اللہ معاف فرمائے، بہت بڑے بڑے دھوکے باز بھی موجود ہیں مارکیٹ میں. اب کسی رقیہ کرنے والے کو جسم چھونے کا حق نہیں ہے، جیسے ماتھا، کندھے، ہاتھ یا پرائیویٹ پارٹس. اگر رقیہ کرنے والا جسم چھوئے تو فوراً رک جائیں اور وہاں سے نکل جائیں. تصویریں منگا رہے ہیں عورتوں کی فون پہ علاج کرنے والے، ٹھیک ہے، فون پہ آپ علاج کریں، لیکن جو تصویریں ہیں، ماں کا نام، گوشت پھینکوانا، کپڑا مانگنا، پسینے کی بو والا وغیرہ وغیرہ غیر شرعی چیزوں مانگتے ہیں، وہ جادوگر ہے. فون پہ بھی اس سے نہ کرائیں علاج. مردوں اور عورتوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ عورتیں اپنے جسم اور پرائیویٹ پارٹس کو بچائیں، دھوکہ باز کے ہاتھوں نہ لگیں، ٹھیک ہے. مرد یہ ہے کہ اپنی بہن، بیٹی، بیوی، ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی حفاظت کریں. ابن القیم کے الفاظ یہ ہیں کہ مرد اپنی بیٹی پر ماں سے زیادہ غیور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. خلاصہ اور انتباہ اس میں یہ ہے کہ جادوگر اور دھوکہ باز 3 کام کرتے ہیں: پردہ فاش کرنا، مال لوٹنا، کفر میں مبتلا کرنا. جو شخص عورت کے جسم کو چھوتا ہے، چاہے قرآن بھی پڑھے، وہ دھوکے باز اور مشعوذ ہے. قرآن جو ہے نا اس کے عزتوں کی حفاظت کے لیے آیا ہے، خلاف ورزی کے لیے نہیں، ٹھیک ہے. اللہ اکبر. تو بعض اس میں طلسم پڑھتے ہیں، جادوگر کا وہ ہوتا ہے، جادو کے کلام وغیرہ، ٹھیک ہے، بہت عجیب و غریب قسم کا وہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب مقصد دل کو اللہ کی طرف خشوع دلانا نہیں، بلکہ صوتی اثر کے ذریعے مریض کی نفسیات پر قابو پانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. شمس المعارف ایک کتاب ہے، یہ اتنی جادو کی کتاب ہے، اس کو لانے والے بھی اتنی مطلب زندگیاں رو رہے ہیں. تویز اس میں بڑی گندی گندی کتابیں ہیں جادو کے متعلق، تویزوں کے نقوش کے متعلق. کوئی کتاب بھی نہ لائیں اپنے پاس. قرآن ہے ہدایت اور شفا، ٹھیک ہے. موسیقی ہے جادو کے لیے تو نہیں ہے. بدعت یہ اللہ کی طرف سے مطلب ہے کہ ایک، اب میں کہنا نہیں چاہتا، جب کہتا ہے نا یہ قسمن من عند اللہ ہے، یہ سچ میں اللہ سے دعا نہیں ہے، بلکہ جھوٹی قسم کے ذریعے جن پر قابو پانے کی کوشش ہے، ٹھیک ہے جی. بعض سلیمان کے واسطے وسیلے دیتے ہیں، مریض میں سے نکل جا. رقیہ کیا ہے؟ صرف اللہ کے سامنے عاجزی کا نام ہے رقیہ. ہم دعائیں آیتیں پڑھ کے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. بارک اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ. یہ الفاظ پڑھتے رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے بچیں آپ.
اللہ اکبر. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. ان لوگوں سے بچنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ جن آگ سے پیدا ہوئے لیکن وہ نہیں اگتے جیسے درخت. مقصد دماغ کو دھوکہ دینا اور جادو کو زیادہ طاقتور دکھانا ہوتا ہے. رقیہ شرعی میں نقصان کو براہ راست مخاطب کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب ممنوع التوسل پڑھتا ہے بحق اللہ و حق محمد. یہ بات ہے کوئی غیر اللہ کے ساتھ پکار کر رہا ہے. صحیح رقیہ میں صرف اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے. شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی مخلوق کے حقوق شامل کرنا بدعت ہے. ٹھیک ہے. جادو میں یہ لفظ بحق طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن باطل ہے. اللہ اکبر. سوال یہ ہے کہ کیا آیات برستی ہیں؟ کیا یہ اصناف ہیں؟ یہ معنی نہیں رکھتے. ماخوذ قدیم جادوئی نسخے مریض کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان میں کتابیں اور یہ چیزیں دجال اور یہ ان سے بچنا چاہیے. قرآن و سنت ہی واحد حل ہے ہر بیماری کا. اس پہ آنا چاہیے. اللہ اکبر. حقیقت یہ ہے کہ رقیہ شرعیہ میں جسم کو چھونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بعض اوقات عورت کے جسم کی تو بالکل حرمت ہے. ہاں آپ کی بیوی ہے تو اس کو آپ دبا کے بہترین کر کے رقیہ کریں، لیکن نامحرم عورتوں کے ساتھ خلوت، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ اکبر. خلاصہ یہ ہے کہ دجال کو پہچانیں. ٹھیک ہے. وہ طلسم اور یہ چیزیں پڑھتا ہے، آواز کا بس جادو چلاتا ہے لوگوں پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا جادوئی الفاظ شامل ابلیس یا محبوس احمد عجیب و غریب قسم کے. قرآن کو جادو یا دجال کے معاملات کے ساتھ نہ ملائیں. جو ایسا کرے وہ حق و باطل سے خلط مل کرتا ہے، لوگوں کا مال کھاتا، عورتوں کی عصمت کو نقصان پہنچاتا ہے. ہوشیار رہیں، جادوگر اور دھوکہ باز موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور راکیوں کی شکل میں بھی آتے ہیں ایسے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ کے پاس ماشاءاللہ علم تو ہے نہیں، ویسے تو آپ ایم اے ڈبل ایم اے پی ایچ ڈی بی ایس سی دنیاوی، لیکن بس نہیں آتا تو جنازہ بھی نہیں پڑھنا آتا والدین کا. کرائے کا مولوی لانا پڑتا ہے جو 10 جنازے پڑھا کے آیا ہے. 11واں آپ کے عزیز کا جنازہ ہے تو وہ دستی 1 2 3 کر کے تو جاتا ہے، کیونکہ 12واں جنازہ آگے ایک اور تیار ہے مولوی صاحب کے لیے، ادھر سے بھی لینا ہے جو بھی خرچہ پانی ہے. تو یہ ٹوٹل چل رہا ہے معاملہ. آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی رشتہ دار ہیں، آپ کا حق تھا. اللہ معاف فرمائے. بڑے عجیب معاملات ہیں. ٹھیک ہے. اور والدین کو بھی اس میں قصوروار رہوں گا. غسل کے لیے باہر سے کرائے پہ لانی پڑتی ہے، مطلب ہے کہ نمائندے عورت کے لیے باہر سے کوئی عورت ارینج کرنی پڑتی ہے. وہ پھر تعویذ بھی گسار دیتے ہیں میت کی اس میں. ٹھیک ہے. کیا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ آپ کا اپنا کام تھا، یہ اپنے گھر والوں کو ٹرین کرتے. بیٹیاں والدہ کو غسل دیتی، بیٹے والد کو غسل دیتے، کفن قبر میں اتارتے. اللہ اکبر. بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے گا، وہ رو رو کے بخشوا کر ہٹے گا وہاں سے، لمبی لمبی دعائیں دل سے. اللہ اکبر. تو یہ باتیں جو کہ غور طلب ہیں. اب جادو کی ایک قسم ہے سحر تفریق، جدائی ڈالنے والا جادو. درس الثالث، مرحلہ 7واں، باب امراض السحر، سبق سوم، جادو تفریق. ٹھیک ہے. جادو تفریق، یہ جادو لوگوں کے درمیان نفرت، عداوت اور دوری پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. پہلے محبت یا سکون موجود ہوتا ہے، پھر دل بغیر کسی وجہ کے بدل جاتا ہے. جذبات اور رویے میں بے ترتیبی آتی ہے اور معمولی وجوہات سے اس کا وضاحتی حل نہیں نکلتا. خطرات، پہلے دل کو نشانہ بناتا ہے، جسم کو بعد میں. ابھی میں نے بیان کیا تھا، پہلے دل دماغ. خاندان اور سماجی سکون خراب کرتا ہے، اکثر خفیہ ہوتا ہے، ابتدا میں جسمانی علامات نہیں ہوتی. جادو ہمیشہ آہستہ آہستہ اثر کرے گا، کیونکہ جن بیٹھتا ہے وہ دیکھتا ہے موقع پا کہ بھئی یہ نماز پرہیزگار اذکار کا پابند ہے، موقع ہی نہیں مل رہا. اس دوران
وہ داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے جسم میں اور وہ ذکر کر لیتا ہے تو وہ جل کے جسم ہو جاتا ہے وہ جن شیطان. اپنی جان پر کھیلنا پڑتا ہے. پھر وہ ویٹ کرتا ہے کہ کس ٹائم یہ شدید غم، شدید غصہ، شدید شہوت، حرام شہوت یا غفلت کی حالت میں ہو، میں اس کے جسم میں انٹر ہو جاؤں. تو جو جلدی اثر کرتی ہے وہ نظر اور حسد ہوتا ہے. یکدم اسکول سے فرسٹ آیا، آ کے گر پڑا، جی دوبارہ اسکول کی طرف جا ہی نہیں رہا. یہ نظر حسد. تو اللہ اکبر. اب کیا ہے، قرآن کا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. کیا کرتے ہیں یہ؟ وہ ان سے وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں. یہ آیت واضح طور پر تفریق کے سحر کی حقیقت بیان کرتی ہے. اثر دل اور رشتوں پر حقیقی اور اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اب مقاصد کیا ہیں سحر تفریق کے؟ جادوگر کا مقصد شادی یا خاندان کے تعلقات خراب کرنا، محبت کے بعد نفرت پیدا کرنا، چھوٹے اختلافات کو بڑھانا، دوسرے کی خراب تصویر دل میں بٹھانا، طلاق، علیحدگی یا تنہائی تک پہنچانا. اچھا، اب سحر تفریق کے آگے بھی قسمیں. جادو ایک چیز ہے، اس کے آگے قسمیں. اب ان میں سے ایک قسم ہے سحر تفریق. تفریق کے آگے قسمیں ماشاءاللہ. زوجین کے درمیان بلا وجہ دوری اور نفرت، چھوٹی غلطیوں کو بڑا دکھانا، قریب آ کر تکلیف، دور جا کر آرام، سیکس تک سے رک جاتے ہیں میاں بیوی. اب آگے دوسری قسم ہے تفریق کی اہل خانہ کے درمیان. گھر میں مستقل تناؤ، بار بار جھگڑا بلا وجہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ بدزنی، اچانک علیحدگی. تیسرا یہ ہے کہ دوست یا شراکت دار کے درمیان تفریق، جذبات میں اچانک تبدیلی، اعتماد کا ختم ہونا، بات چیت میں بوجھ یا دشواری. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اب کیا ہے، دل کے جذبات بلا وجہ بدل جائیں، دیکھ کر غصہ، دل کا دھڑکنا یا سر درد، جسمانی یا نفسیاتی نفرت، نیند میں خلل، پریشان کن خواب، دور جا کر سکون، قریب آ کر مسئلہ، رقیہ کے دوران خاص آیات پڑھنے پر علامات ظاہر ہونا. جن دونوں کے درمیان تفریق کا جادو ہوتا ہے نا، وہ اس کے فریقین ہر ایک کے سے شیطان ایسی ایسی حرکتیں کرواتا ہے جس سے دوسرے کو نفرت ہو ان کاموں سے. اللہ اکبر. خواب اور وسوسے. خواب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس تفریق کے سحر میں جھگڑے، دھوکہ، علیحدگی یا طلاق دیکھنا، خیانت یا تیسرے فرد کا دخل، یہ بھی آتا ہے خواب. جسمانی نفرت یا کرختگی، یہ خواب محض شیطانی حربہ ہیں، حقیقت نہیں. وسوسے، بلا وجہ دوسرا شخص مجھے نہیں چاہتا، یہ بھی آتا ہے وسوسہ. او جی اس نے، وہ تو مجھے یوز کر رہا ہے فلاں بندہ، وہ جی آج کل مطلب کی دنیا، یہ وہ، ایسے وسوسے. چھوٹی بات کو دشمنی سمجھنا، تعلق ختم ہونے کا احساس، تھوڑا سا کسی موڈ آف کی وجہ سے اگلا مطلب نہیں رسپانس دے پا رہا تو کیا ہوتا ہے، وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ جی تعلق خراب ہو گیا، دیکھو اتنا صحیح تھا، بس اتنے بڑے بڑے دعوے تھے اور اتنا زیادہ تعلق ختم ہونے کا احساس، یہ بھی ایک وسوسہ ہے. اس میں شدت کیا ہے، غفلت میں بڑھتا ہے، ذکر اور عبادت میں کم ہوتا ہے. یہ سحر غفلت میں بڑھ جاتا ہے، ذکر اور عبادت سے کم ہو جاتا ہے. رقیہ کے دوران واضح ہوتا ہے. بعض اوقات میاں بیوی میں شکلیں ایک دوسرے کی چینج کر کے دکھائی جاتی ہیں.
نفرت کی انتہا تک کوشش ہوتی ہے. جتنا بے دین بندہ ہوگا اتنی زیادہ اس پر علامات وہ ڈالے گے شیطان. تشخیص اور علاج اس کا یہ کہ جادو دل و دماغ اور روح کی بیماری ہے. صرف جھگڑوں سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ غیر معمولی تبدیلی دیکھ کر. جھگڑے ہر بندے میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جدھر 2-3 برتن رکھو کہ ٹھک ٹھک ہوتی رہے گی, لیکن غیر معمولی تبدیلی پھر شک کرنا بنتا ہے. اچھا, اپنی اصلاح اثر کو کم کر دیتی ہے, غفلت اثر کو بڑھاتی ہے. دینی اور بے دینی اس پر فوکس رکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, دیندار ہیں یا بے دین ہیں. علاج کیا ہے؟ رقیہ, تحسین, تعلقات کی اصلاح. یاد رکھیں جو جادو نے بانٹ دیا اللہ اس کے ذکر سے جوڑا جا سکتا ہے. اہم نقطہ, جادو کی اثر کی راہ دیکھنا ضروری ہے. یہ مایا یا کھانے میں شامل ہو سکتا ہے. علامات کیا ہیں؟ نفرت, بغض, بوجھ, رقیہ کے پانی یا کھانے پر شدید رد عمل. خادم سحر اندرونی ہو سکتا ہے. رقیہ کے دوران شدید رد عمل, جذبات میں تبدیلی. ٹھیک ہے, خادم سحر کیا اندرونی ہو سکتا ہے. رقیہ کے دوران شدید رد عمل, یہ علامت ہے. جذبات میں تبدیلی, بعض اوقات خادم اندرونی مس عاشق میں بدل جاتا ہے. خواب میں جنسی علامات, عجیب رغبت, تسلسل. عام طور پر سحر کا جو تفریق کا سحر ہے نا, خوراک اور مشروب میں پلایا کھلایا جاتا ہے. خادم اندرونی مس عاشق بھی بن سکتا ہے. اب راقی کے لیے کیا ہے اس میں قاعدہ ہے؟ جادو جو تفریق ہے نا, تفریق کے بغیر, جادو تفریق کے بغیر مایا, خوراک, خادم سحر, مس کا انداز نہیں ہوتا. تشخیص درست نہ ہو, علاج ناکام. زیادہ پڑھنا کافی نہیں, سمجھنا اور ربط دیکھنا ضروری ہے. ٹیکنیکس کیا ہے جی؟ کھانے پینے پر زیادہ یہ, اور چھڑکنے پر بھی ہوتا ہے, ہمارے تجربے میں آیا ہے. مرشوش, رزق کی چھٹی کرانے کے لیے مرشوش ہوتا ہے زیادہ, اس میں کھلایا پلایا ہوا ہوتا ہے. حوالہ جات کیا ہے جی اس کے؟ مواد اور وسائل جادو کی شناخت. یہ آپ اس کے ساتھ ربط رکھیں, یہ بھی سننے پڑیں جس میں یہ بتایا گیا ہے. مواد اور وسائل جادو کی شناخت کریں. کہاں سے جادو آیا اور کہاں موجود ہے, پیٹ میں ہے یا کیا, کہاں ہے. اب مس جو خادم ہے جادو کا وہ کہاں ہے, اندرونی ہے یا بیرونی ہے. علامات اور علاج یہ دیکھیں. عاشق مس ہے تو اس کا بھی علامات علاج دیکھیں. ٹھیک ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ محفوظ فرمائے سب کو. تو اب آگے ہے 7واں مرحلہ, سحر کی بیماریاں. سحر ربط مرد و خواتین کے لیے شادی کے دن اور بعد میں. سب سے پہلے سحر ربط کی تعریف, ڈیفینیشن یہ ہے, سحر ربط وہ جادو ہے جس کا مقصد رشتہ ازدواجی کو متاثر کرنا ہے, چاہے مکمل رکاوٹ پیدا کرنا ہو یا جزوی بگاڑ یا نفسیاتی و جسمانی نقصان. عام طور پر طبی معائنہ بالکل صحیح ہوتا ہے, لیکن جادو وقت جماع یا پہلی رات شب اول پر ظاہر ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا, وہ لڑکی لڑکا تھے, اللہ معاف فرمائے, وہ آنٹی انکل بن گئے. 16 سال ہو گئے شادی کو, وہ قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم بستری نہیں کر سکے. دور سے ٹھیک ہوتے ہیں, قریب آتے ہیں دونوں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں بالکل. اللہ اکبر, اللہ محفوظ رکھے سب. تو سحر ربط کے مقاصد یہ ہیں کہ شادی کو شرعی طور پر مکمل ہونے سے روکنا, شوہر اور بیوی کے تعلقات خراب کرنا, دونوں کے درمیان شک و شبہ پیدا کرنا, مستقل نفور یا طلاق پیدا کرنا, مرد یا عورت کی نفسیات توڑنا, عصمت یا مردانگی پر بدنامی ڈالنا. او جی یہ تو بیوی کے قابل ہی نہیں ہے, او جی یہ عورت تو مریضہ ہے, یہ خاوند کے قابل نہیں ہے. دین سے دوری طلاق کا سبب بھی بن سکتی ہے بعد میں.
کیونکہ لوگ تو نہیں یہ سمجھتے یہ کیا معاملات ہیں. زیادہ ملے گا بھی ان کو کوئی ڈھونگی پیر مل جائے گا جو چھو 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 کر کے عزت لوٹ کے ایمان لوٹ کے پیسہ لوٹ کے آپ کو بھیج دے گا جاؤ گزارا ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو جاؤ طلاق کرا لو. وہ تو پہلے جنات شیاطین کا ملازم ہے. راقی رقیہ پہلے بتا چکا ہوں نام سے ہی واقف نہیں لوگ. اللہ المستعان. مرد کے لیے سحر ربط کے یہ 3 اہم اقسام. جزوی ربط، ربط المنع الجزئی، وضاحت اس کی یہ ہے کہ صرف بیوی کے سامنے ناکامی، باہر یا خیالات میں سب ٹھیک. بیوی کے پاس نہیں جا سکے گا، باقی سب کے پاس جا سکے گا، دل کرے گا جانے کا. بیوی کے پاس آئے گا کوئی نہ کوئی مسئلہ شروع ہو جائے گا، لڑائی ولا وجہ یا ٹھنڈا ہو جانا، بالکل سیکس ختم ہو جانا، یا بیوی سے ایسی حرکتیں کرانا جس سے اس کو نفرت ہو جائے، وہ بیوی سے دور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. بیوی کے قریب اب علامات کیا ہیں؟ بیوی کے قریب جانے پر عجز، یعنی نہیں جا سکتا. دخول سے پہلے یا دوران بالکل زوال ہو جاتا ہے. دخول سے پہلے یا دخول کے دوران فوراً فارغ ہو جاتا ہے، ڈسچارج ہو جاتا ہے. خواہش پوری نہیں ہوتی، پھر مسائل جنم لیتے ہیں، وسوسے، غصہ، گھر میں مسائل. شدید تناؤ بغیر وجہ کے، آپس میں لڑائی جھگڑا. طبی طور پر بالکل صحت مند، رپورٹیں ٹھیک ہیں دونوں میاں بیوی کی. بیوی سے دور عارضی بہتری فیل کرتا ہے. اچھا، بعد میں اس کو احساس بھی ہوتا ہے کہ یار یہ غلط کر رہا ہوں میں، لیکن ہو جاتا ہے پھر اس سے کہ نہیں کرنا چاہیے مجھے، لڑائی جھگڑا یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اب مکمل ربط ویسے ہی نہیں کہا گیا کہ ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، ان میں جادو بھی ہے. جادو کروانا کسی پہ، جادوگر کو ایسے نہیں کافر کہا گیا. حضرت عمر نے قتل کروایا. اسلامی حکومتوں بھی تو قتل کروانا ہے، اس جادوگر کی سزا قتل ہے. اللہ اکبر. اب مکمل ربط یہ تھا جزوی ربط، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جزوی ربط. اب ہے مکمل ربط، ربط المنع الکلی. وضاحت اس کی یہ ہے کہ ہر حال میں عجز، مرد اور دیگر سب کے لیے، ہر عورت کے لیے، کسی کے پاس نہیں مطلب ہے دل کرتا جانے کا. علامات اس کی یہ ہیں کہ مکمل عدم انتصاب، مکمل جسمانی کمزوری، کوشش کے بعد افسردگی شروع ہو جاتی ہے. جماع کے خیال سے بھاگتا ہے، خیال سے بھی، سیکس کے خیال سے بھی دور بھاگتا ہے. رقیہ کے دوران اثر واضح ہوتا ہے. اس کا باقاعدہ علاج موجود ہے قرآن و سنت میں، اس رقیہ میں ہم نے الحمدللہ کیا ہے. اچھا، تیسری قسم ہے اس کی سرعت قذف، ربط سرعت قذف. وضاحت اس کی یہ ہے کہ جماع شروع ہونے سے پہلے فوری ڈسچارج، انزال ہو جاتا ہے. علامات اس کے لیے ہیں کہ دخول سے پہلے یا فوراً انزال، قبل عمل شدید خوف و تناؤ، بار بار ہونے والا مسئلہ، شدید ذہنی مایوسی، ربط ختم ہونے پر بہتری. عورت کے لیے سحر ربط کے 5 اہم اقسام، یہ مرد کی تھیں، اب عورت کی. ربط المنع دفاعی ربط، پہلا یہ. علامات اس کی ہیں کہ شدید پٹھوں کی جھنجھلاہٹ، شرمگاہ عورت کی بند ہو جاتی ہے، جسمانی جھٹکے، ہسٹری یا بے ہوشی، ختم ہونے پر اچانک بہتری. ٹھیک ہے، سیکس ختم ہوا تو بہتری آ گئی، خاوند دور ہوا پھر بہتری آ جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے. اب دوسری قسم ہے عورت پر سحر تفریق کی
ربط الانسداد، علامات اس کی ہیں کہ شوہر کو محسوس ہونے والا رکاوٹ، ٹھیک ہے، شوہر کو محسوس ہونے والی رکاوٹ آتی ہے اس میں، شدید درد اور ناکامی، طبی معائنہ بالکل درست، اس میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، رکاوٹ سحر ختم ہونے پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے ربط نزف، جماع کے دوران خون شرمگاہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے ایسی عورت کا، اور بعد میں رکاوٹ آتی ہے، جماع کے دوران خون آنا اور بعد رکاوٹ، ٹھیک ہے، مقصد جماع کو ناکام بنانا، یہ مقصد ہوتا ہے اس شہر کا، خادم سحر کا۔ علامات اس کی ہیں کہ غیر ماہواری خون، جماع کے دوران شدید خون، ختم ہونے پر رک جانا، کمر درد، حوض میں درد، رقیہ کے دوران اثر واضح ہوتا ہے۔ چوتھی اس کی قسم ہے عورت پر جو عورت کے اس مسئلے کی، ربط التبلد، برود جنسی، علامات اس کی ہیں کہ مکمل بے رغبتی، مکمل کوئی احساس ہی نہیں ہوتا سیکس وغیرہ کا ایسی عورت کو، خشکی شدید، جسمانی و ذہنی سستی، دوری یا علیحدگی کا احساس۔ اللہ محفوظ فرمائے، حفاظت فرمائے اور درست شفا عطا فرمائے صاحب کو۔ اب پانچویں اس کی قسم ہے ربط تغویر، تشویش یا تبدیلی، علامات اس کی ہیں کہ شوہر یا بیوی کی بدصورت یا خوفناک نظر آتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو، یا ایسی شکل جس سے نفرت، بدبو کا خیال، سمیل، پسینے کی بعض اوقات اتنی سمیل، کھڑا نہیں ہو سکتا بندہ پاس، اچانک خوف یا بھاگنے کا دل کرنا، فرار کی خواہش، پہلی رات میں غیر معقول خوف، یہ بھی ہے۔ اب سحر ربط کی عام، یہ ہم نے عورت اور مرد دونوں کی بیان کی، اب سحر ربط تھا، یہ سحر ربط کی عام علامات کیا ہیں؟ جماع سے غیر واضح خوف، بار بار ڈراؤنے خواب، پیٹ اور حوض میں بھاری پن، رحم کے قریب جو عورت کا بلا وجہ جو ہے نا بھاگنے کا دل کرنا ہے اس کام سے، عصمت یا مردانگی پر شک، رقیہ سے واضح بہتری آ جاتی ہے۔ عضوی اور سحری علامات میں فرق، طبی معائنہ بالکل صحیح ہے، صرف جماع کے وقت ناکامی ہوتی ہے، ربط کے فوری اثرات ہوتے ہیں، ربط ختم ہونے پر اچانک بہتری ہو جاتی ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ سحر ربط سیدھا رشتہ ازدواجی پر ٹارگٹ ڈالتا ہے۔ مختلف اقسام اس میں یہ ہے کہ منع، تشویش، خون، سردی، ٹھنڈک مطلب خشکی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تشخیص تمام علامات کے ساتھ ہوتی ہے، ایک علامت پکڑ کے ٹھک فتویٰ نہیں لگانا جادو ہے جی ربط کا، نو۔ اللہ اکبر۔ علاج کیا ہے اس کا؟ رقیہ، صبر اور یقین، توحید اس کا 100% علاج ہے۔ مرد و خواتین کے لیے خواب و وسوسے، عام خواب یہ ہوتی ہیں کہ اس میں ناکامی یا جماع کی کوششیں مکمل نہ ہونا، رکاوٹ یا خطرہ محسوس ہونا، خون یا فرش کی گندگی، پہلی رات یا جماع سے خوف، یہ بھی خواب میں آتا ہے، شوہر بیوی کی بدصورت یا خوفناک شکل۔ وسوسے یہ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی یا شریک حیات کی ناکامی کے بارے میں شک، ٹھیک ہے، شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں آپس میں، جماع سے پہلے خوف یا دباؤ، یہ وسوسے آتے ہیں۔ یہ بھی وسوسے کو اور کون کون سے ہیں؟ الزام تراشی، جادو، خیانت، نفور، چھوٹے مسائل کو بڑا بنا دینا، بلا وجہ نفور، ٹھیک ہے، بھاگنا اس سے۔ اب اہم کیا ہے اس میں؟ خواب اور وسوسے اکیلے ثبوت نہیں ہیں مگر تشخیص میں مدد دیتے ہیں، باقی علامات ساری اکٹھی کر کے خواب دیکھنے، پیشنٹ کے عام روٹین دیکھنی، اور اس کے بعد اس کے رقیہ کے دوران علامات دیکھنی، یہ تین چیزیں ہر سحر، ہر
جادو، نظر، مس میں ضروری ہیں. صرف خواب دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا، یا صرف عام روٹین کے باتیں دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا کہ جادو ہے یا کیا ہے. صرف رقیہ کے دوران کی علامات دیکھ کے فیصلہ بھی نہیں کرنا. ساری چیزیں ملانی ہیں. رقیہ کی علامات پلس خواب پلس عام زندگی کی روٹین اس کی معلوم کروائیں. پھر لکھیں اپنے پاس کہ کس علامات پہ وہ پورا اتر رہی ہیں، سحر پہ، مس پہ یا نظر حسد پہ. اور مس سے تو کون سے اندرونی ہے بیرونی ہے اس کی بھی آگے قسمیں دیکھیں. لکھیں 2 4 5 10 کیس آپ ایسے لکھ کے کریں گے نا، باقی آپ کیس آنکھیں بند کر کے کرنا شروع کر دیں گے. میں جانتا ہوں ایک بندے کو، وہ شروع میں نا حصن المسلم پاکٹ میں رکھ کے دعا، گھر میں داخل ہونا ہے تو دعا یاد نہیں، کھڑے ہو کر دعا پڑھنی ہے، مسجد داخل ہونے کی، واش روم داخل ہونے کی، پاکٹ سائز حصن المسلم دعاؤں کی کتاب رکھی ہوئی تھی. ماشاءاللہ وہ اس طرح کرتا ہے کہ کچھ عرصے میں نا اس کو ساری چیزیں حفظ ہوگی. اب وہ زبانی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا تو یہ باتیں ہیں. تطبیقی تنبیہ یہ ہے کہ تشخیص صرف علامات پر نہیں بلکہ مواد جادو، کھایا یا پیا، لگایا ہوا یا چھڑکا ہوا، ٹھیک ہے، اور نوعیت کیا ہے، مس سے داخلی ہے یا خارجی ہے، اس پر بھی منحصر ہے. اگر علامات جمع وسوسے، جمع پیٹ، حوض، رحم وغیرہ کی تکلیف، کھایا یا پیا ہوا جادو، داخلی مس ہے، ٹھیک ہے، یہ ثابت ہو جاتا ہے. اگر علامات وسوسے، جگہ یا شخص کے مطابق فرق، ٹھیک ہے، لگا ہوا اثر، خارجی مس، ٹھیک ہے، لگا ہوا اثر وغیرہ ہے تو کیا ہے، یہ خارجی مس زیادہ ہمیں گمان ہے اس کا. اگر علامات جمع غیر معمولی اتار چڑھاؤ، جمع شہوانی یا نفسی اثر ہے، داخلی مس سے عاشق، یہ تشخیص ممکن ہے. قاعدہ کیا ہے، علامات، وسوسے، خواب اکیلے کافی نہیں، وسیلہ داخلہ کے مطابق داخلی، خارجی یا مس عاشق. سحر ربط کی ضروری کیا ہے، مادہ ناقلہ، ٹھیک ہے، کون سا ہے یہ، بھی نکھلایا، پلایا، دفنایا، چھڑکا، کیا ہے، اس کو مادہ ناقلہ بولتے ہیں. مادہ ناقلہ خادم اور مس کا نمونہ، خادم سحر، مس کا نمونہ اور مادہ ناقلہ. غلط تشخیص، غلط علاج، چاہے پڑھائی زیادہ ہی ہو. غلط تشخیص، غلط علاج. اسی لیے اس کورس کا مقصد مین ہے کہ تشخیص ہم سیکھ جائیں. غلط تشخیص، غلط علاج، چاہے پڑھائی زیادہ ہی کیوں نہ ہو. تشخیص نصف علاج ہے، سمجھنا اہم ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے لیے آپ اس کے متعلق آپ ریکارڈنگ سنیں جس میں مواد اور طریقہ داخلہ کیا ہے، داخلی مس کی علامات کیا ہیں، خارجی مس کی علامات، وجوہات علاج، مس سے عاشق علامات وجوہات. اس درس کو سمجھنے میں آپ کو کیا کریں گی، تعاون کریں گے. تو یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں. ٹھیک ہو گیا، انتہائی ضروری ہیں. آگے بانجھ پان کا جادو کی وہ آ رہا ہے ڈیٹیل. تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے ہر چیز کے بارے میں، کیونکہ نا یہ بہت زیادہ یہ کہہ لیں کہ آزمائش ہے ایک قسم کی. نہ ڈاکٹروں کو سمجھ آ رہا ہے نہ کسی اور کو. تو یہ واقعی آزمائش ہے، آزمائش بھی شدید قسم کی ہے. تو آج ہم میرا خیال ہے کہ اسی پر اکتفا کریں، اور مرحلہ 7واں یہ کل پڑھیں گے، جس میں کہ باب یہ ہوگا. مرحلہ 7واں باب یہ ہے کہ امراض سحر. سبق 5واں سحر، بانجھ پن اور حمل وغیرہ نہ ہونا اور سحر اسقاط جنین، اسقاط حمل، یہ ہم انشاءاللہ پہلے اس میں نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.